اور خدا ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص ایک مومنہ، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سارے مل کے آمین کہیے گا۔ ایک بچہ محمد رایان مہدی بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار سے شفائے کلی عطا فرمائے۔ خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایسے عظیم رہبر دیے، ایسے عظیم رہنما عطا کیے، اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے کہ جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی افضلیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ان کا قصیدہ ہے، اتنی عظیم کتاب جس کی ابتدا میں ہی خداوند متعال فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کتابیں تو اور بہت ہیں، لیکن جو کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ایک ہی کتاب ہے قرآن، اور اسی کتاب کے حوالے سے آنکھیں بند کر کے ہر مکتب کا عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ دو گتوں کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں سچ لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب جس میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے قلب پہ اتاری ہے یہ کتاب تو ہماری ہدایت کے لیے، تو ہمارا حق ہے کہ جو سچ ہے مکمل، جس میں شک ہی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کو سمجھے، اس کتاب پہ عمل کریں۔ میں ماہ محرم کے یہ جو پہلے ایام تھے، عشرہ محرم، جو آپ کے سامنے اپنے علم اور ادراک کے مطابق افضلیت اہل بیت علیہ السلام پہ پڑھنے کی کوشش کی، جو کہ میں ایک جملہ کہتا جاؤں کہ نہایت ہی آسان موضوع تھا۔ آسان موضوع اس لیے ہے کہ آپ بچپن سے یہ موضوع سننے لگے ہیں۔ میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسا اسلام پیش کیا جائے کہ جس میں قیام حسین کو مائنس کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے گفتگو کے ذریعے، تحریر کے ذریعے ایک ایسا اسلام پیش کیا جائے کہ جس میں اہل بیت کا کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسا ماحول ہو تو اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے، اپنے عقیدے کو لوگوں تک پہنچائے، اپنی نسلوں تک پہنچائے، تاکہ یہ جو ہماری نسلیں جن کو اللہ نے یہ ممبر، یہ فرش ازا ایک نعمت کے طور میں دی ہے، وہ جائے تو یہاں سے کچھ لے کے جائے، تاکہ اپنے سکول اور کالجز میں اپنے عقیدے کا دفاع کر سکے۔ توجہ ہے جی؟ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکے، صرف دفاع ہی نہ کر سکے بلکہ ناز کر سکے کہ خدایا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے جتنے رہبر دیے ہیں ان کی فضیلت تو نے قرآن میں درج کر دی ہے۔ کیوں؟ جب بچہ ہو یا بڑا، اس کی نظر میں تو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اسے پتہ ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے،
لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ جس کو میں نے مانا ہے، جو میرے راہبر ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اور پھر یہ بھی پتا چل جائے کہ کہاں پہ کس انداز میں کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ بندہ ناز تو کرے گا، اور ناز کرنا چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ ناز نہیں ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن راہبروں پہ ناز ضرور ہے کہ اللہ نے جو ہمیں راہبر دیے ہیں وہ کسی اور کے پاس ایسے راہبر نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے، کسی سے پوچھئے گا، گلی میں جا رہا ہو، چوک میں مل جائے، کوئی نیک عمل کر رہا ہو، صدقہ جاریہ کر رہا ہو، پوچھ لیجئے گا کس لیے کر رہے، ایک ہی جواب دے گا، جنت کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ جنت کے لیے۔ نماز پڑھ رہے جنت کے لیے، حج کر رہے جنت کے لیے، خمس دے رہے، زکات دے رہے، یہ جتنے اعمال ہیں جنت کے لیے۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ خواہش اس کی چھپی ہوئی ضرور ہے کہ خدا مجھے جنت دے گا، ایسے ہی ہے جی۔ یعنی اس نے پیسے لگائے، کہیں صدقہ جاریہ کر دیا، تو کہیں نہ کہیں خواہش یہ چھپی ہوئی ہے، یا کسی سے سنا ہے کہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، اور اس اعمال نامہ کھلا رہنے کی وجہ سے اللہ درجات بڑھاتا ہے، اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جب نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہیں خواہش ہوگی، اور وہ جو خواہش ہے وہ خواہش انسان کی کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے۔ تو جو بات کرنا چاہتا ہوں، جنت کے لیے ہر بندہ یہ کام کرتا ہے، اچھے اعمال، تو ہر بندہ جب کوشش کرتا ہے، تو اس دور کی تو بات نہیں ہو رہی، ہر دور کی بات ہو رہی ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، تو پھر پتہ بھی تو لگنا چاہیے کہ یہ جنت ملتی کیسے ہے۔ اس میں شک نہیں ہے نماز عظیم عبادت ہے، واجب ہے، اس میں شک نہیں روزہ عظیم عبادت ہے، واجب ہے، اس میں شک نہیں ہے حج عظیم عبادت ہے، واجب ہے، اس میں شک نہیں ہے خمس ہو، زکات ہو، جہاد ہو، یہ سارے اعمال، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، تولا ہو، تبرع ہو، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف ان کے ساتھ کام نہیں چلے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بندہ چلتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے میں سیدھا جنت چلا جاؤں۔ توجہ ہے جی؟ میں سیدھا جنت چلا جاؤں، حاجی صاحب میں سیدھا جنت چلا جاؤں۔ ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی، اب ذرا شافی معاشر ہے، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سبب تخلیق کائنات ہے، جو لوگوں کا نما خلق الافلاک کا مصداق ہے نبی، وہ ان کے پاس آیا، تو کیسے ہو سکتا ہے نبی کے پہ کوئی سوال کرے اور نبی جواب نہ دے، یہ طریقہ نہ بتائے، اللہ کے نبی عمل بتائے، میں سیدھا جنت چلا جاؤں، میں سیدھا جنت چلا جاؤں۔ نبی فرماتے ہیں جو نمازیں ہیں واجب ان کو ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، اپنے آپ کو پاکیزہ کر، یعنی اگر نجس ہو جا تو غسل جنابت کر، علی اور اس کی اولاد پاک سے محبت کر۔ چار چیزیں بتائی حدیث میں، چار چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 نماز واجب ادا کر، نمبر 2 ماہ رمضان کے روزے رکھ، نمبر 3 حدیث میں ایسے ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ، یعنی اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل جنابت کر، نمبر 4 علی اور اس کی اولاد پاک سے محبت کر۔ اب بڑا پیارا جملہ نبی فرماتے ہیں اگر تو یہ 4 کام کرے گا پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جانا، پھر جنت کے جنت کے جس دروازے سے چاہنا جنت میں، یعنی یہ پتہ چلا ہمیں کہ جنت جو ہے نا، جنت وہ صرف اور صرف ناروں میں نہیں ہے، اور ہے جی، کیونکہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا بیان، میں نے اپنی تو نہیں بات کی، اللہ کے نبی کی بات کی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا نماز واجب ادا کر، نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں بھائی ماہ رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر پاکیزہ نہیں ہے، آج بھی جمعے کے خطبے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں کچھ اور سا مذہب بیان کیا گیا۔ آپ نے ماہ محرم میں دیکھا ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں عزاداری اس میں یہ ہے، غم اس میں یہ ہے کہ 10 دن نہانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے
بھی ایک دن مثلا ماہ محرم کے چاند نظر آیا، جو کپڑے پہنے 11 محرم تک وہی کپڑے، نجاست کا کوئی پتہ نہیں ہے، پاکیزگی کا کوئی ڈھالا تھا۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک درود پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علی، ایک اور درود پڑھیے گا بلند آواز سے اللہم صلی علی۔ اور ہے جی سارے صاحبان کی، یعنی جیسے ہی آج کل شیعت آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس شیعت کی میں بات نہیں کر رہا، اور یہ میں اپنی بھی نہیں بات کر رہا، نبی کی زبانی بات کر رہا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں ولی وہ ہیں، ولی ہم ان کو مانتے ہیں جن کو پیر نے کہا کہ تو ولی بن جائے گا، لیکن 6 مہینے نہ نہانا ہے نہ بال کٹانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو معاشرے میں کچھ ایسے ولی ہیں، ایسے ولیوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں، کیونکہ فقہ جعفریہ ایک عظیم مذہب ہے، عظیم فقہ ہے جو علم کا مذہب ہے۔ فقہ جعفریہ علم کا نام ہے، اور علم کا دروازہ کون ہے، اور اس دروازے سے جانا کہاں پہ ہوتا ہے، بولو نا، شہر میں، اور شہر کون ہے، نبی اعظم۔ اب 4 لائنیں نہیں سناؤں گا تو پھر کنجوسی بن جائے گی، توجہ ہے جی۔ تعزیز تم کی چشم تغافل نوا ہوئی، یعنی ساری زندگی ان لوگوں کی غفلت کی آنکھ نہ کھولی، تعزیز تم کی چشم تغافل نوا ہوئی، افکار پر بھی بغض کے تالے پڑے رہے، دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے۔ تو برادران، میں ایک طریقے کے ساتھ آپ کو شہر علم تک لے آؤں۔ وہ شہر علم، جب نبی کہہ رہے ہیں شہر علم تک ہو تو اس کا مطلب ہے نبی سے آنے تو علم لینے آنے ہیں نا۔ اب نبی علم دے رہے ہیں، علم کیا ہے؟ فرمایا جنت چاہتا ہے، سیدھا جنت جانا چاہتا ہے، فرمایا نماز واجب ادا کر، ماہ رمضان کو لے کر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ، آگے فرمایا علی اور اس کی اولاد سے محبت رکھ، علی اور اولاد علی سے محبت رکھ، فرمایا پھر جنت کے جس دروازے سے چاہنا چلا جانا۔ اچھا، اس بندے نے سوال کیا اللہ کے نبی میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پاکیزہ رہتا ہوں، کیا میرے لیے جنت ہے؟ غور کیجئے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میرے لیے جنت ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، پاکیزہ رہتا ہوں، میرے لیے جنت ہے؟ نبی اعظم نے فرمایا لا، یعنی نہیں۔ وہ بھی حیران ہوا، میں نمازیں، روزے، اللہ کے نبی میری نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، اور یہ سب کچھ ہے، پھر بھی فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی لیکن ایک شرط پہ۔ کس پہ جی؟ ایک شرط پہ۔ وہ حیران ہوا، اللہ کے نبی کو بتائے وہ شرط کیا ہے جس شرط کی وجہ سے میری نماز بھی قبول ہو جائے گی، جس شرط کی وجہ سے میرے روزے بھی قبول ہو جائیں گے، جس شرط کی وجہ سے میرا حج بھی قبول ہو جائے گا، جس شرط کی وجہ سے میری زکات بھی، میرا خمس بھی، میرے اعمال قبول ہو جائیں گے، وہ شرط کون سی ہے؟ اللہ کے نبی بتائے تو صحیح۔ نبی اعظم فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو جنت جانا چاہتا ہے نا، پھر یاد رکھ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اگر تو 1000 سال نمازیں پڑھے، اگر تو 1000 سال روزے رکھے، اگر تو 1000 حج کرے، اگر تو 1000 مرتبہ 1000 سال زکات دے، 1000 مرتبہ زکات دے، اگر بات سننے والی 1000 مرتبہ تو جہاد کرے، یہ بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایک نہیں، 2 نہیں، تو سارے نبی کا صحابی بنے۔ غور کرنا تم لوگوں میں چاہتا ہوں سارے اور غور کیجئے گا۔ آج تو بات ہے نا صرف صحابہ کی بات آئی، ہمارے کروڑوں سلام نبی اعظم کے بعد صحابہ پہ، صحابہ کا نام آئے تو فوری ہم نے طے کر لیا، بالکل لائن صاف ہے، توجہ ہے نا جی۔ اب ذرا سنیے نبی کیا فرما رہے ہیں، نبی نے فرمایا ایک نہیں
فرمایا سارے انبیاء کے بے شک تو صحابی بنے، ان کی صحبت میں رہے، فرمایا بے شک ان سارے نبیوں کے پیچھے تو نمازیں پڑھے، بعد نمازیں پڑھے، فرمایا سارے نبیوں کے ساتھ بے شک تو 1000 مرتبہ حج کرے، سارے نبیوں کے ساتھ تو بے شک 1000 مرتبہ نمازیں پڑھے، زکات دے، خمس دے، کچھ بھی کر لے، اگر تیرے دل میں علی اور اس کی اولاد کی محبت نہیں، جہاں دوسرے جہنم میں رہیں گے تو بھی جہنم میں رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بڑی افضلیت کیا ہے؟ ہاں جی، اس سے بڑی کیا افضلیت ہو سکتی ہے؟ بھی اعمال کے بعد، اعمال کے ساتھ ساتھ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو وہ اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کئی احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن میں نبی اعظم نے فرمایا کہ اگر تو میرے اہل بیت کی محبت ہے تو پھر یاد رکھنا پھر جنت ہے، اگر میرے اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول ہے، کوئی عمل قابل قبول۔ اب یہ کہنے والا کوئی مولانا تو ہے نہیں، کہنے والا وہ ہے جس کی وجہ سے مولانا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ جس کی وجہ سے مولانا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ افضل ہے، کیونکہ انہی نے تو بیان کیا۔ قرآن بھی انہی کی زبان سے جاری ہوا، حدیث ہے وہ بھی انہی کی زبان کے الفاظ میں نام حدیث ہے۔ تو قرآن کی روح سے بھی میں نے ماہ محرم کے پہلے دنوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو قابل محبت قرار دیا گیا یہ بھی عصمت کی دلیل ہے، اور جو ہم نے ثابت کیا کہ یہ معصوم ہے تو غیر معصوم کبھی معصوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ امام خمینی کا کیا پیارا جملہ ہے جو میں کہتا ہوں سونے کی قلم سے لکھنے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر معصوم پوری دنیا بھی ہو نا، پوری دنیا عبادت کرنے والی ہو تو مولا علی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہے، ان کی عبادتیں مولا علی کے ایک سجدے کے برابر بھی۔ کیوں؟ اس لیے علماء بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی عبادت کیا ہے؟ غیر معصوم کی عبادت معصوم کے مقابلے میں ایسے 0 + 0 + 0، جواب کیا ہے؟ 0 ہی بنے گا نا، ٹھیک ہے۔ معصوم کا مقابلہ کوئی غیر معصوم، یہی ہم 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم افضل اس لیے مانتے ہیں، جن کی تم بات کرتے ہو وہ تو ہے ہی بہت نیچے۔ توجہ ہے نا جی؟ یار ایک درود پڑھ لے بلند آواز۔ جن کی تم بات کرتے ہو تو بہت نیچے ہیں۔ ہم نے تو قرآن سے آیتیں نکال کے دکھایا، تم ان کی بات کرتے ہو، علی تو وہ ہستی ہے کہ جن کا مقام نبی اعظم کے علاوہ تمام انبیاء سے بڑھاتا ہے۔ آپ نے قرآنی واقعہ نہیں پڑھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردہ دیکھا جو آدھا جو تھا وہ باہر تھا، آدھا اس کے اندر تھا پانی کے اندر سے دریائی جانور جو ہیں وہ کھا رہے، باہر سے خشکی والے جانور کھا رہے۔ اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا، پروردگار، جناب ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، جناب ابراہیم نے اوپر دیکھا، پروردگار کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے خود قرآن میں کہا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے کیا تجھے یقین نہیں؟ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم کہتے ہیں اطمینان قلب کے لیے۔ کس کے لیے چاہ رہے ہو؟ اطمینان۔ اب کہنے والا کوئی ہم تو نہیں نا، اللہ کا نبی ہے، خلیل خدا ہے، کہہ رہے اطمینان قلب کے لیے۔ جب قرآن میں یہ جملہ موجود ہے اطمینان قلب کے لیے تو اس کا مطلب ہے اطمینان میں کچھ کمی تو تھی نا، اطمینان میں کچھ کمی تو تھی نا، تو ہم کیوں نہ علی کو افضل کہیں؟ علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مصدق یقینا، فرمایا کہ زمین و آسمان کے حجاب ہٹا دیا جائے تو پھر
مگر بھی میرے ایمان میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. سارے بولے ہائے ولی. یعنی دیکھیں کہ ایمان کی اس منزل میں علی ہے کہ جہاں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کمی ہے. خود مولا کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا. فرمایا یہ حجاب ہٹا بھی دیا جائے نا, علی کے ایمان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اس گھرانے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ اور قرآن سے بڑھ کے کیا ہے؟ نبی کے فرامین سے بڑھ کے کیا ہے؟ احادیث سے بڑھ کے کیا ہے؟ ان سے ثابت کیا. اب بہت ہی مختصر انداز میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کی ذہن پہ تمام. اور وہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں جو بہت کم پڑھی جاتی ہے وہ میں بیان کرنے لگا. میرے موضوع کے مطابق ہے, میں وہ گزارش کر رہا ہوں. اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ گھرانہ کتنا افضل ہے. یہ گھرانہ, میری جو آخری مجلس تھی نا فضائل کی, اس میں خیبر کے حوالے سے بات تھی اور اس میں ہم نے ثابت کیا کہ علی کتنے افضل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا صرف علی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر علی افضل ثابت ہو گیا پچھلے خود ثابت ہو جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جیسے خم غدیر پہ نبی اعظم نے ہاتھ علی کا بلند کیا تھا, لیکن ولایت صرف علی کی نہیں تھی, یہ سبھی کی ولایت کا اعلان تھا. اس لیے کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو امام حسن کے لیے ایک اور غدیر سجائی جاتی, امام حسین کے لیے ایک اور غدیر سجائی جاتی. فرمایا ایک نظام دیا ہے. کیا دیا ہے؟ نظام دیا ہے. ایک درود پڑھیے گا بلند آواز سے, اللہم صل علی محمد و علی محمد. حدیث, آخری حدیث, اسی میں چند باتیں کر کے تھوڑا مسائل اور طالب دعا. حدیث ایک جنگ میں بیان کی. کہاں پہ جی؟ ایک جنگ میں حدیث بیان کی. حدیث کیا ہے؟ حدیث بیان اس وقت ہوئی جب علی کی تلوار لہرائی. حدیث کب بیان ہوئی ہے؟ جب علی کی تلوار لہرائی. یعنی علی نے جب تلوار لہرائی ہے تو تلوار لہرانے کی دیر تھی یا نبی کی زبان ہلی؟ آواز کیا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی کی آج کے دن کی ایک ضربت, فرمایا ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. متوجہ ہو جائے, متوجہ ہو جائے. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت کس کی بندگی سے افضل ہے؟ سارے بولے نا, کس کی بندگی سے افضل ہے؟ افضل کیا ہے؟ کیا چیز افضل ہے؟ ضرب. توجہ کیجیے گا, میں ایک ایک بات جو ہے کوشش کروں سمجھانے کی. افضل کیا ہے؟ ضرب. کس کی؟ علی کی. کس سے؟ ثقلین سے. اب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیں یہ ثقلین ہے کیا؟ یہ ثقلین کیا ہے؟ اس میں بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن ٹائم اب تھوڑا رہ گیا. میں نے آگے بھی ایک جگہ پہ پڑھنا ہے اور مختصر مجلس ہے, میں بہت ہی مختصر گزارش کر رہا ہوں. بھی ثقلین کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ علی نے جو ہاتھ لہرایا, یہ تلوار چلائی, یہ جو ضرب ماری, یہ ضرب افضل ہے. نبی کہہ رہے ہیں, ہم تو بندہ کہہ نہیں رہا. یہ کتنی افضل ہے پتہ تو چل جائے. فرمایا ثقلین سے. فرمایا ثقلین کیا ہے؟ اور ہے جی, میں بار بار بھولا نہیں ہوں, بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں, آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے یہ ثقلین کیا ہے. کیونکہ آپ اکثر خطبوں میں بھی سنتے ہیں, اکثر صاحبان ممبر اس حدیث کو خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. جو پہلے درود و سلام جو ہوتا ہے نا, حمد و ثنا جو ہوتی ہے, اس میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. آج سن لیں یہ ثقلین کیا ہے.
اور کس سے تیرے میرے امام کی یہ ضرب افضل ہے. جب علماء سے پوچھا گیا یہ ثقلین کیا ہے، ثقلین کیا ہے، تو علماء نے فرمایا اللہ، نبی اور اہل بیت کے بعد جو کچھ ہے وہ ثقلین ہے. اللہ، نبی اور اہل بیت کے بعد جو کچھ ہے ثقلین ہے. ان کی بندگی سے افضل ہے، یعنی ان کی عبادت سے افضل ہے. اور اللہ نے تمہیں قرآن میں بتایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پروردگار فرماتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایسا ہی ہے جی. زمین و آسمان، سورہ جمعہ پڑھے ابتدا پہلی آیت، خدا فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، بچوں آپ بھی دیکھیں، جو کچھ بھی ہے، بلکہ یہ سورہ جمعہ لکھی ہوئی یہ سامنے پہلی آیت موجود ہے جس میں خدا کیا فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح، یعنی عبادت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور ثقلین ہم نے دیکھا، ثقلین یہ ہے اللہ، نبی اور اہل بیت کے بعد جو کچھ ہے ثقلین ہے. غور کرے ثقلین ہے. چلو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جتنے انسان ہیں نا، کیا جی، جتنے انسان ہیں ان سے 10 گنا زیادہ چوپائے ہیں، ان سے 10 گنا زیادہ چوپائے. آگے وہ فرماتے ہیں جتنے یہ دونوں ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں سے 10 گنا زیادہ کیڑے مکوڑے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں ان سے بھی 10 گنا زیادہ جن ہیں. فرمایا ان سے بھی 10 گنا زیادہ زمین کے فرشتے ہیں. فرمایا ان سے بھی 10 گنا زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں. پھر بڑھتے بڑھتے دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، پھر 5ویں کے، 6ویں کے، 7ویں کے. اب بات سنیے گا، غور کیجیے گا، پھر اس حدیث کا لطف لیجیے گا اور امام کی فضیلت کو دیکھیے گا اور سنیے گا اور لطف لیجیے گا. آخری بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں یہ سارے فرشتے، یہ ساری مخلوق جب آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر یاد رکھو اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں نا، جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، یہ ساری مخلوق ان کی نظر میں، ان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ ہے. جب یہ ساری مخلوق پتہ چل جائے تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ سارے عبادت کرتے ہیں. اب پڑھو ضربت علیل یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. سارے بولے ہے. اب پڑھے تو لطف آئے کہ علی کی یہ جو خندق کے دن کی ایک ضرورت ہے نا، جو عمر ابن عبد الود کو ماری تھی، یہ کس سے بہتر ہے؟ افضل کی بات بعد میں ہوگی، پہلے آؤ ذرا عبادت کی مقابلہ کرنا، اور پھر جب سمجھ آئے جس کی عبادت ایسی ہوگی وہ خود کیسا ہوگا. جس کی عبادت کے ساتھ کوئی نہیں ملتا اس کے ساتھ کوئی کیسے ملے گا. اور یہ جو ضرب ماری جاتی ہے یہ کس میں ماری جاتی ہے؟ جنگ میں. اور جنگ میں کیا ہے؟ جنگ کیا ہے؟ فروع دین میں سے 6واں نمبر. جہاد کا نمبر کون سا ہے؟ 6واں نمبر. اور اس 6 نمبر کی بھی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. تو اس فروعت دین میں سے 5ویں کا کیا مقام ہوگا؟ 4تھے کا کیا مقام ہوگا؟ حج کا کیا مقام ہوگا؟ روزے کا کیا مقام ہوگا؟ تو جب سمجھ آ جائے تو پھر سوچو اس علی کی نماز کا کیا مقام ہوگا. اسے کہتے ہیں علی. اسے کیا کہتے ہیں؟ جب علی کا مقام سمجھنا ہو تو پہلے ان چیزوں کو سمجھو. صرف زبانی کلامی کہنے سے کچھ نہیں بنتا. قرآن پڑھے، نبی اعظم کے فرامین پڑھے، آپ کو پتہ چلے اللہ نے ان کو مقام کیا دیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، محرم میں بھی کوشش کی میسج دینے کی، یہاں پہ بھی میسج دے رہا ہوں. یہ ان کا مقام جو ہے نا، یہ جب ملا ہے تو انہوں نے اس کا شکر ادا کیا ہے خدا کی عبادت کر کے.
مولا علی علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز واجب کے علاوہ. کتنی بچوں؟ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک رات میں. واجب نہیں، مستحب نماز، پنجگانہ نماز علیحدہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب پوچھا گیا مولا اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو مولا نے فرمایا جس اللہ نے مجھے علی بنایا ہے کیا اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ اگر علی کو علی بنانے کی وجہ سے علی شکر کرتا ہے تو اس نے جو علی ہمیں دیا ہے ہمارا حق نہیں بنتا ہے. علی ہر کسی کو ملتا ہے. اللہ نے ہمیں جو علی جیسا امام دیا، کیا ہمارا حق بنتا ہے ہم سجدے میں رکھے سر اور خدا کا ادا کرے شکر کہ خدا تیرا کتنا شکر ادا کرے تو نے ہمیں علی جیسا رہبر ادا کیا ہے. خدا تیرا کتنا شکر ادا کرے تو نے ہمیں حسن جیسا رہبر ادا کیا ہے. خدا تیرا کتنا شکر ادا کرے تو نے ہمیں حسین جیسا رہبر ادا کیا ہے. حق بنتا ہے نا جی کہ نماز میں سر رکھے، سجدے میں سر رکھے. اور سجدہ بھی کون سا؟ جس کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنے والے کو سجدے کی حالت میں پتہ چل جائے نا کہ اس وقت میرا مقام کیا ہے تو وہ کبھی زندگی بھر سجدے سے ساری نہیں اٹھائے گا. وہ کیا نہیں کرے گا؟ سجدے سے ساری نہیں اٹھائے گا. کتنی مصیبتیں آئی ہیں ان ہستیوں پہ. سجدہ بھولے، اتنے دکھ ہے. اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ اس خاندان کا کوئی فرد، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی جوان خدا کا سجدہ بھولا ہو؟ سب سے مشکل وقت تو آیا ہے نا علی کی بیٹی زینب پہ. تاریخ میں اس سے بڑا مشکل وقت کسی پہ نہیں آ سکتا. اور وہ مشکل وقت کیا ہے؟ 72 لاشیں بغیر سر کے پڑے ہیں صحرا میں. نہ کسی نے غسل لیا، نہ کفن میں لایا، نہ دفن کیا. اور بہن جو ہے وہ سر ننگے ہے، وہ سامنے دیکھ رہی ہے. اس سے مشکل وقت بھی کسی عورت پہ آ سکتا ہے؟ کبھی گھر بیٹھ کے بے شک سوچیے گا اس میری بات کو کہ اس سے بھی مشکل وقت کسی عورت پہ آ سکتا ہے، کسی گھر پہ آ سکتا ہے. جب یہ سمجھ آ جائے پھر سوچیے گا کہ جو 72 شہید ہو گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، لیکن یہ جو شام غریبہ کی شام آئی ہے اور مغربین کا ٹائم ہوا ہے، کیا علی کی بیٹی نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ جب نماز پڑھی تھی تو یہ بتائیں، یہ تو گھرانہ وہ ہے جن میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال نہیں آتا. یہ تو ڈائریکٹ ہوتے ہیں خدا سے. تو پھر سوچو سامنے 72 لاشیں پڑے، پامال لاشیں پڑے، اور علی کی بیٹی جب کہہ رہی ہوگی سبحان ربی الاعلی والحمد، تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے دماغ کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہ حسین تھا نہ علی اکبر تھا. بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے روایت میں پڑھا کہ بی بی نے 72 قربان کر کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میرا اللہ میری اس کلیم سے قربانی کو فرما دے. یہ کہنا ہے جو ہمیں اپنی کے طور پر ملے. ان سے لے دین، ان سے توحید لے، ان سے نبوت لے، ان سے عقیدہ لے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ فقہ جعفریہ کیا ہے، تشیع کیا ہے. اتنے ظلم آئے لیکن خدا کو نہیں بھولے. اتنے ظلم ہوئے لیکن خدا کو نہیں بھولے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ کوئی ظلم نہیں رہ گیا جو زہرا کی اولاد پہ ہوا نہ ہو. ایک روایت پڑھ کے آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں.
कुतुब मकातल ने एक रिवायत लिखी है कि मौला हुसैन के ऊंटों का एक साहिबान था जो इमाम के साथ मदीने से मक्का आया, इराक आया। इमाम के पास एक अज़ारबंद था जो बहुत कीमती था। इसके अंदर लालच पैदा हुआ कि काश ये अज़ारबंद मुझे मिल जाए। अब ये खुद रिवायत कर रहे हैं। चौथे इमाम का एक सहाबी है सईद बिन मुसय्यब, वो रावी है कि ये बंदा काबे के गिलाफ को पकड़े हुए इसने रो रहे कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर खुद ही कहते हैं कि मुझे अल्लाह का माफ है। जब लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि मैं मौला हुसैन के ऊंटों का सारबान था। अल्लामा मोहम्मद मोहम्मदी इज्तिहादी ने भी इस रिवायत को अपनी किताब में लिखा। कुतुब मकातल की कसरत के साथ किताबें जिसमें यह रिवायत मौजूद है। किसने खुद बयान किया कि मैं मौला के ऊंटों का सारबान था। जब जुल्म हो चुके ना शहीद हो चुके सारे, ये कहते 11 मुहर्रम की रात, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। बच्चा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये कहते 11 मुहर्रम की रात मैं छुपा हुआ था। जब रात की तारीकी हुई मैं उठा, क्योंकि मेरे जहन में वो शैतानियत थी कि ये आज़ारबंद, ये कमरबंद हुसैन का जो कीमती है मुझे मिल जाए। ये कहता है मैं निकला, मैंने मौला हुसैन का लाशा देखा, वो तक पे पड़ा। ये कहता है मैं मौला के लाशे के करीब आया। ये कहता है कि मैंने देखा मौला का आज़ारबंद, मैं करीब आया, गिरे लगी हुई थी, मैंने खोलने की कोशिश की। अल्लाह करे मैं जब जुमले पढ़ दूं जो सैयद मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहते हैं मैंने खोलने की कोशिश की, या ज़हरा के बेटे का दायां हाथ आज़ारबंद के ऊपर आ गया। अजर को बदल्ला आज़ारबंद के ऊपर आ गया। ये कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं हाथ हटाऊं, लेकिन मैं हटा नहीं सका। लेकिन चूंकि लालच में आ चुका था, ये खुद रिवायत करता है। ये कहता है कि मैंने मक्तल में इधर उधर देखा, मुझे एक टूटी हुई तलवार नजर आई। मैंने कहा जो सैयद मुझे माफ कर दीजिएगा, दिल दुखे तो मैंने और रिवायत पढ़ रही। कहते हैं एक तलवार मुझे नजर आई। कौन तलवार थी? ये कहता है मैंने वो तलवार उठाई, वो तलवार उठा के मैंने हुसैन के बाजू में डाली। अजर को मैंने तलवार ज़हरा के बेटे के हाथ में मारी, हुसैन का हाथ गर्म हो गया। और आने वालों सिर्फ गाजी के बाजू में नहीं हुए, आगे हुसैन का हाथ भी गर्म। अजर को हुसैन का हाथ गर्म हुआ। ये कहता है जब एक हाथ गर्म हुआ तो इमाम ने बायां हाथ उस आज़ारबंद पर रख दिया। ये मलूम कहता है कि मैंने वो ही तलवार उस हाथ में मारी, दूसरा हाथ भी गर्म कर दिया। ये कहता है कि जब दोनों हाथ गर्म हो गए तो एकदम क्या हुआ, आंधी चली, जमीन करबला में ज़लज़ला आया। ये कहता है कि जब आंधी चली, जमीन करबला में ज़लज़ला आया तो मैंने क्या देखा, हमारी नूर की उतरी है 3 शख्सियत ज़ाहिर हुई, एक औरत ज़ाहिर हुई, 3 मर्द ज़ाहिर हुए। ये कहता है कि मैंने लाशों के दरमियान अपने आप को छुपा लिया। ये कहता है मैं देख रहा था, एक अल्लाह के नबी आए थे, एक मौला अली आए थे, एक मौला हसन आए थे, एक जनाब सैयदा ज़हरा आई थी। ये कहता है खुद ही रिवायत करता है कि अल्लाह के नबी की नजर पड़ी मुझ पे, मुझे कहते हैं और मस्त कौम है, कभी तूने हया नहीं किया, अरे मेरे बेटे पे इतना जुल्म किया। अल्लाह तेरे आंसू को बंद करे, सबके सिवा कोई हम न देखे। ये घराना ही ऐसा है, कोई जुल्म ऐसा नहीं, कोई जुल्म ऐसा नहीं जो इस घराने में ना हुआ हो। आने वाला जुल्म बढ़ता गया, आने वाला जुल्म बढ़ता गया। शाम गरीबा 11 की रात, मुश्किल तरीन रात थी ना। मुझे ये बताएं 11 का दिन अली की बेटियों में कोई आसान था? और होने वाला कितना मुश्किल दिन था। अली की वो बेटियां जो अपनी मां के घर के बाहर नहीं आती, अली की वो बेटियां हाथ बटे
اللہ اجرکم اللہ. بے پالود آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا جب بھائی مر جاتے ہیں نا بہنوں کے، اللہ سبھی بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے. تو اگر کوئی بہن دور کے رہنے والی ہو نا تو اسے آنے میں دیر ہو جائے، جب اسے آنے میں دیر ہو جائے نا تو لوگ جنازہ اٹھانے قبرستان پہنچ جائے اور انہیں اطلاع ملے کہ رک جاؤ ان کی بہن پہنچنے والی ہے. لوگ رک جاتے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میت کی وارث آ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عورت آ جاتی ہے، جب میت کی بہن آ جاتی ہے نا تو لوگ راستہ دیتے ہیں، راستہ دے کے کہتے ہیں اس کی بہن آ گئی ہے، اور بہن آ کے اپنے آپ کو بھائی پہ گرا دیتی ہے. اب کبھی بھائی کے رخسارے چوم لیتی ہے، کبھی بھائی کی داڑھی چوم لیتی ہے، کبھی بھائی کے ہاتھ چوم لیتی ہے، اور لوگوں کہتی ہے اتنی جلدی چلا گیا ہے. اور رونے والوں ہم تو ایسے کرتے ہیں نا، ہم روئے گا تو کیا کرے، 1400 سال سے ہم یہی پیر کر رہے ہیں. بہن عام نہیں تھی اور ان کی بیٹی تھی، بھائی عام نہیں تھا زہرا کا بیٹا تھا. اور بتاؤ بہن جو 22 سال میں جا رہی ہے، اور رونے والوں جو بہن ملنے کے لیے آئی، اور رونے والوں بہنیں جو آگے جوڑتی ہے نا، ارے کفن ہٹاتی ہے، ارے یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کی عمر سے پتھر ہٹائے. ارے رو میں کہتی ہے یہ بتا جس سے میری ماں نے 20 بار دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.